اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 کو تمام کرنے کے بعد آیت نمبر 7 کی جو آخری آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، اس میں لفظ الضالین کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ جو ہم نے بیان کیا تھا اس کو ضالین کے معنی میں تکرار کریں گے، اور اس لفظ پر ہم زیادہ تھوڑا ٹائم اس لیے بھی دے رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار ہوا ہے یہ لفظ، جیسے ہدایت کا مسئلہ ہے، ہدایت تکرار ہوا ہے، ہدایت کے مد مقابل ضلال جس سے لفظ ضالین بنا ہے یہ قرآن میں تکرار ہوا ہے۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جبر کا شبہ انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے آیا یہ مراد ہے کہ انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی قاعدے ضابطے کے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس لفظ کے معنی پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سارے انشاءاللہ سوالات، ان کے جوابات ہمیں مل جائیں گے۔ اور ایک لفظ کا معنی اچھی طرح سمجھ لینے سے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے انشاءاللہ اکثر جگہوں پر ذہن میں پیدا ہونے والے سوال، ان کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ پیچھے سے اس بحث کو ہم ملاتے ہیں۔ عرض کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم 6 آیت ہے، ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی، اور ہم نے عرض کیا تھا اس ہدایت فرما سے کیا مراد ہے کہ جو کچھ ہمیں عطا فرما چکا ہے ہدایت علم، اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، وہ ہم سے واپس نہ لینا، اور جو کچھ ہمیں نہیں معلوم، جو شعور، جو معرفت، جو علم ہم تک ابھی نہیں پہنچا، وہ ہم کو عطا فرما۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یا دوسرے لفظوں میں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب علیہم، جو نہ ان میں سے تھے جن پر غضب نازل ہوا، مغضوب جس پر غضب کیا جائے، ولا الضالین، اور نہ ان میں سے تھے کہ جو راستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا۔ تو غضب کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غضب کا اصل معنی ہے ایک کیفیت کہ جس میں انسان انتقام لینے کے لیے انسان کے دل میں اس کا خون جوش مارتا ہے، اس کیفیت کو غضب کہتے ہیں۔ اردو زبان میں ہم اس کے لیے غصے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے غضب سے مراد اس کا عذاب ہے۔ جس طرح انسان کو بعض اوقات بلا وجہ بھی غصہ آ جاتا ہے جہاں پر غصہ نہیں آنا چاہیے، اس کی اپنی کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کسی اس کے اخلاق کی کمی کی وجہ سے، اللہ کا غضب ایسا نہیں ہے۔ اس نے پہلے سے بتا دیا کون سے کام عذاب کا سبب ہے اور کون سے کام عذاب کا سبب نہیں بنتے، نعمتوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب انسان وہ کام کرتا ہے تو خداوند عالم کے غضب کا گویا کہ اپنے آپ کو مستحق قرار دے لیتا ہے، اپنی حرکت سے، اپنے اختیاری کام سے اور عمل سے۔ توجہ فرمائیے، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ضالین ہے لفظ، یہ جمع ہے
اس کا واحد ہے ضال، لام پر تشدید، ضال یعنی گمراہ، اور یہ لفظ بنا ہے ضاد، لام اور لام سے۔ اس کی جتنی شکلیں بھی قرآن میں آئی ہیں، بنیادی طور پر جو عربی میں ہر لفظ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حروف اصلی، اور وہ حروف اصلی تمام شکلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، جن کو حروف اصلی کہا جاتا ہے وہ لفظ کی تمام شکلوں میں موجود ہوتے ہیں، تمام ڈیریویٹیوز میں موجود ہوتے ہیں، اور کچھ لفظ کبھی آ جاتے ہیں اور کبھی کسی شکل میں نہیں آتے۔ مثال آپ کو دوں سمجھنے کے لیے، ایک لفظ ہے نصر، نون، صاد اور را، جسے ہم رے بولتے ہیں۔ نصر کا معنی ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں مدد۔ اب اس نصر سے لفظ بنتا ہے ناصر۔ یہ جو نصر میں نون، صاد اور رے ہیں، یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ ناصر میں اگر آپ غور کریں تو ایک حرف ایڈ ہوا ہے، الف، وہ حروف اصلی میں سے نہیں ہے۔ ان کو کوئی اگر یاد رکھنا چاہے تو انہیں کہتے ہیں حروف زائد۔ اسی طرح اسی نون، صاد، را سے جیسے ناصر بنتا ہے، اسی سے بنتا ہے منصور۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے۔ اب منصور میں آپ دیکھیں نون، صاد اور را کے ساتھ دو حرف ایڈ ہوئے ہیں، ایک میم اور ایک واو۔ آپ دیکھیں کہ نصر کو دیکھ لیں، ناصر کو دیکھیں، منصور کو دیکھیں، اور ایک لفظ جو آپ آشنا ہے، مثلا مستنصر۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب سے کافی معروف شخصیت۔ مستنصر، ہمارے دیہات میں لوگوں سے یہ لفظ بولا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، الٹا سیدھا بول دیتے۔ تو مستنصر میں آپ دیکھیں کتنے حروف ایڈ ہوئے ہیں نون، صاد، را کے ساتھ، میم، سین، تے، 3 ایڈ ہوئے، لیکن نون، صاد، را اس سب میں موجود ہے، نصر میں، ناصر میں، منصور میں، مستنصر میں، استنصار میں، سب میں موجود ہے۔ یہ حروف اصلی ہوتے ہیں، اور جو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، بعض شکلوں میں ہوتے ہیں بعض میں نہیں ہوتے، ان کو حروف زائد کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عربی گرامر کی بھی خوشبو آپ سونگھ لیجیے، کیونکہ معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے معانی اگر آپ کسی لغت میں دیکھنے جائیں گے تو آپ کو حروف اصلی پتہ ہونے چاہیے، یعنی آپ کو ڈائریکٹلی اگر آپ کسی لغت کو اٹھا کے دیکھیں گے، عربی لغت کو، خاص طور پہ جو پرانی لغات ہیں، پرانی عربی کے لیے جو بنائی گئی اور محنت کی گئی، وہاں پر آپ کو اگر فرض کریں آپ نے الضالین ڈھونڈنا ہے تو آپ کو الضالین یوں نہیں ملے گا، آپ کو اس کے حروف اصلی پتہ ہونے چاہیے، اور حروف اصلی کی ترتیب میں آپ دیکھیں گے تب آپ کو ملے گا کیا، ضاد، لام اور لام، اور اس کے نیچے پھر وہ کیسے ڈسکس کرتے ہیں اس کو کہ ضاد، لام اور لام کا اصل میننگ یہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی شکلیں بدلتی ہیں تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تمام شکلوں میں اصل معنی موجود ہوتا ہے، جیسے ناصر میں مدد کا معنی موجود ہے لیکن مدد کرنے والا، منصور میں مدد کا معنی موجود ہے لیکن اب اس شکل بدلنے سے معنی میں کیا تبدیلی آئی، جس کی مدد کی جائے۔ استنصار جس سے مستنصر بنتا ہے، مدد طلب کرنا، استنصار جیسے استغفار، مغفرت طلب کرنا۔ استشہاد، شہادت یا گواہی طلب کرنا۔ تو الضالین کے حروف اصلی ضاد، لام اور لام ہے۔ الضالین اسی سے بنا ہے، الضال کی جمع ہے۔ اصل اس کا جو مصدر ہے وہ ہے الضلال، ضلال جسے ہم گمراہی کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، ریپیٹ کرتا ہوں، ضلال کا معنی کیا ہے، سیدھی راہ سے ہٹ جانا۔ یہ لفظ یعنی الضلال کس کے مقابلے میں آتا ہے، الہدا کے،
ہدایت کے مد مقابل استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے عرض کی تھی، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ آپ دیکھیں اہتدا میں بھی ہا دال اور یا جو ہدایت کے حروف اصلی موجود ہے، الف اور تا اس میں ایڈ ہو گیا۔ اہتدا جو ہدایت کو قبول کر لے، جس نے ہدایت کو قبول کیا تو وہ اس کا ہدایت قبول کرنا اس کے اپنے فائدے میں ہے۔ ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، کس کے مقابلے میں آیا؟ ہدایت کے مقابلے۔ جو بھٹک گیا فانما یضل علیہا، تو یہ اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اس کے بھٹکنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنے نقصان میں بھٹکا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم اس وقت تک سزا نہیں دیتے، عذاب نہیں کرتے جب تک کہ رسول بھیج نہ دے، یعنی پیغام حق و باطل کا بتا نہ دے، بغیر بتائے ہم عذاب نہیں کرتے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو لفظ الضلال ہے یہ ہر قسم کی گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ گمراہی انسان جان بوجھ کر انتخاب کرے، اس کا اسے پتہ ہو یہ غلط راستہ ہے اور جان بوجھ کے چلے اس پر، اور چاہے جان بوجھ کر نہ ہو بلکہ خطا ہو گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے چاہے انسان خطا سے بھی غلط جگہ سے مڑ جائے، بالآخر راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ جان بوجھ کر غلط ایگزٹ لے لیں ہائی وے سے، یا آپ غلطی سے ایگزٹ لے لیں، دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی۔ جدھر آپ کی منزل کا راستہ تھا وہ راستہ آپ نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا دونوں کے لیے ضلال استعمال ہوتا ہے، جان بوجھ کر ہو یہ گمراہی یا خطا کے نتیجے میں ہو، معمولی ہو، تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، سب شکلوں پر لفظ الضلال استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدھا راستہ یا جسے ہم حق کہتے ہیں یا صراط مستقیم کہتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ دو نہیں ہوتے۔ قرآن کے لفظوں میں اگر کہوں تو قرآن فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، تو اور کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ حق ایک ہے، حق کے بعد الضلال گمراہی ہے۔ چاہے انسان دیدہ دانستہ جائے اپنی کسی لذت کے لیے اس راستے پر، اپنی خواہش سے جائے، پتہ ہو یہ غلط راستہ ہے، اور چاہے اپنی کسی غفلت، سستی، غلط دوستی، غلط لیڈر چن لینے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ قرآن نے بتایا ہوا قیامت کے دن اپنے غلط لیڈروں پر تبرہ کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں دوسرے جز میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن جن لوگوں کو فالو کیا جاتا تھا وہ ان سے تبرع کریں گے جو انہیں فالو کرتے تھے، اور پھر جو فالورز اپنے لیڈروں کی یہ حالت دیکھیں گے ہمارا یہ اشر کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ایک دفعہ اگر ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم بھی اسی طرح تبرع کریں ان سے جیسے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو انہوں نے ہمیں پیچھے لگایا ہوا تھا چکنی چپڑی باتوں سے، جنت کی ٹکٹیں دے دے کر، اور اب یہ کہہ رہے ہیں اپنا کام سے کام رکھو، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ توجہ فرمائے، چاہے غلط رہنما انتخاب کرنے کی وجہ، خود برا یوں نہیں تھا لیکن انتخاب رہنما میں سنجیدہ سیریس نہیں لیا مسئلے نے اس کو۔ مثلا خدا نے کچھ معیار دیے تھے کہ رہنما کا انتخاب کرنا ہے، جو رہنما ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہوتی، یہ صفات دیکھو، لیکن بندہ حقیر نے کہا کہ نہیں میں تو سر دیکھوں گا، کس لیڈر کی سر اچھی ہے، یا میں یہ دیکھوں گا کس لیڈر کی ڈریسنگ اچھی ہے، کس لیڈر کا ہیئر سٹائل اچھا ہے، میں تو اس کو آئیڈیل بناؤں گا اپنا۔ اس نے ایک غلط معیار کی وجہ سے غلط بندہ چوز کیا، اس کے پیچھے پیچھے جو راستہ اس نے دکھایا اس کے پیچھے چلا گیا، یا غلط دوستی کی وجہ سے، غلط دوست نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کو کوئی بھی چیز سبب بن سکتی ہے، اور یہ میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ مغضوب علیہم اور ضالین میں فرق کیا ہے۔ یہ دو گروپس کیوں بنائے ہیں اللہ نے؟
اچھے لوگوں کا ایک ہی گروپ قرار دیا انہوں نے. حالانکہ ادھر بھی درجات ہیں, بہت اچھے اور کم اچھے درجات ہیں, لیکن یہ جو غلط لوگوں کا گروپ بنایا, اس کے دو بنائے گروپس, اور اس میں حکمت ہے, اس میں میسج ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگلی بات, اسی الضلال سے ایک اور لفظ بنتا ہے جس کو کبھی کہتے ہیں تضلیل اور کبھی کہتے ہیں اضلال. یہ سب ضاد سے ہے, وہ تذلیل ذلت والا نہیں ہے. تضلیل لفظ کہاں پر آیا ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, سورۃ الفیل میں. اور اضلال کا لفظ کہاں پر آتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل من یشاء, یہ یضل اضلال سے ہے. اضلال یا تضلیل کا مطلب ہے کسی کو راستے سے ہٹا دینا. الضلال خود ہٹ جانا, اضلال یا تضلیل کسی دوسرے کو گمراہ کر دینا, کسی دوسرے کو سیدھے ٹریک سے ہٹا دینا. اضلال کے دو طرح کے معنی ہیں, دو طرح کا استعمال ہے قرآن کریم میں, اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں. توجہ سے سنیے. اضلال کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک گمراہ دوسرے کی گمراہی کا سبب بن جائے. ایک غلط راستے پر چلنے والا دوسرے جس نے اس کو لیڈر سمجھ لیا ہے, یا اس کو دوست سمجھ لیا ہے, یا اس کو مخلص سمجھ لیا ہے, یہ خود گمراہ ہے. اب جو اس کے پیچھے چلے گا, اس کی بات مانے گا, وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. ایک یہ معنی. اور یہ دو چیزیں یہ کام کرتی ہیں قرآن نے جو بتایا ہے. ایک کا نام ہے شیطان, اور دوسری کا نام ہے خواہش نفس, ہوائے نفس. قرآن اس کو ہوائے نفس کہتا ہے. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کرتا ہوں, توجہ فرمائیے گا. سورۃ صاد, یہ سورہ یاسین کے بعد الصافات ہے, الصافات کے بعد سورۃ صاد ہے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد نبی علیہ السلام ان سے خطاب فرما رہا ہے. دیکھیے کس رتبے کی شخصیت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس شخصیت سے کیا خطاب فرما رہا ہے. خواہش نفس کے بارے میں میں نے عرض کیا, اضلال کون کرتا ہے؟ شیطان اور خواہش نفس. خواہش نفس کیا کرتی ہے اور کیا نتیجہ اس کا نکلتا ہے, اس آیت میں ملاحظہ فرمائیں. یہ ہوا کیا تھا کہ دو افراد اپنا جھگڑا لائے حضرت داؤد کے پاس, اور حضرت داؤد نے ایک فریق کی بات سن کر ایک رائے بنائی, اگرچہ فوراً متوجہ ہو گئے کہ خدا نے آزمائش لی ہے میری, اور اللہ سے معافی مانگی, سجدے میں گر پڑے, اور اللہ نے وہ خطا جو تھی یا ترک اولا آپ اسے کہیں, وہ اللہ نے بخش دیا. اس کے فوراً بعد یہ آیت نمبر 26 ہے سورہ صاد کی, آیت نمبر 26. اللہ تعالیٰ خبردار کر حضرت داؤد کو اور ہر قرآن پڑھنے والے, یا داؤد, اے داؤد, انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. آپ اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. کس کا خلیفہ؟ اللہ کا. اور خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح امور کو چلاؤ گے اور ڈیل کرو گے اور فیصلے کرو گے جس طرح خدا نے رہنمائی فرمائی. کسی اور چیز کو اندر داخل نہیں ہونے دو گے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد یقیناً ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق, پس آپ لوگوں کے درمیان حق کی بنا پر فیصلہ کیا کریں.
فحکم حکم کر بین الناس لوگوں کے درمیان، لوگوں کے مابین، بالحق حق پر مبنی فیصلہ کر. ولا تتبع الہوا ہوا کو فالو نہ کرنا. ہوا سے کیا مراد ہے؟ خواہش، اپنا رجحان، اپنا میلان، اپنی پارٹی، مختلف الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اپنی رشتہ داری، اپنی دوستی، اپنے تعلقات. ایک بندہ طاقتور ہے، تجھے بعد میں نقصان پہنچائے گا، یہ اس کا طاقتور ہونا، یہ سب ہوائے نفس کی شکلیں ہیں. لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت ولا تتبع الہوا، اپنی خواہش کو فالو مت کرنا. اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ یضل وہی اضلال ہے. نتیجہ بتا رہی ہے، اسے کہتے ہیں نتیجہ والی فا، نتیجہ بتاتی ہے کہ اگر تو نے ہوائے نفس کو فالو کیا، اللہ کے بتائے ہوئے حق کے معیار کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو ایڈ کیا، یعنی وہ تیری خواہش ہو جائے گی. وہ کیا کرے گی؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. کتنا سادہ اور خوبصورت ہے. کیا ریلیشن شپ ہے خواہش کے پیچھے چلنے میں اور ہدایت اور گمراہی میں؟ جیسے ہی تو نے خواہش کو فالو کیا اپنی، ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ تو وہ خواہش تجھے اللہ کے راستے سے یضل اضلال ہے، راستے سے ہٹا دینا. یضلک عن سبیل اللہ، تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. اب یہ جو گمراہی ہے، اس کے بارے میں اللہ اسی آیت کے اگلے حصے میں خبردار کرے. کس طرح؟ آیت وہی ہے 26، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کر کے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے، بما نسوا یوم الحساب، جو انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. خواہش نفس کو بندہ کب فالو کرتا ہے؟ جب یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط فیصلہ، اس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا. ہر قاضی کو اللہ کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے. آج ہماری عدالتیں، ہمارے وکیل اور ہماری کچہریوں میں 500,000 میں بکنے والے، قسم کھانے والے گواہ جو بک رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ باتیں پتہ ہونا چاہیے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہوں گا. آج ہی ہمارے ایک دوست نے شیئر کیا تھا یہ پوسٹ مجھ سے، اور پھر میں نے خود بھی اس کو کنفرم کیا ٹویٹر پر جا کر کہ واقعاً یہ اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. توجہ فرمائیے، یہ پوسٹ جو میرے پاس ہے اس میں لکھا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی رینکس دا ہولی قرآن ایز دا بیسٹ بک اینڈ ٹیکسٹ فار جسٹس، کہ بہترین کتاب کہ جو انسان کو انصاف کی طرف راستہ دکھاتی. یہ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر کریگ، ان کی یہ آئی ڈی بھی اگر کوئی مجھ سے لینا چاہے چیک کرنے کے لیے، اور میں پھر ٹویٹر پہ گیا، ان کی آئی ڈی میں نے کھولی تو وہاں پر یہ مجھے ملا: اسکالر، گلوبل اسپیکر، میڈیا کنٹریبیوٹر اینڈ پبلک انٹلیکچوئل بیسڈ ایٹ رائس یونیورسٹی، آتھر آف مینی بکس اینڈ آرٹیکلز آن کرسچن مسلم ریلیشنز. تو یہ ان کی ٹویٹ ہے، اور ان کا اکاؤنٹ بھی وہ ہے جو ٹویٹر کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہوتا ہے، اس کے آگے وہ بلو بیک گراؤنڈ میں ٹک لگا ہوتا ہے. انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ the US Supreme Court honors Prophet Muhammad as one of the greatest lawgivers in history. Harvard University Law School recognizes the Quran as one of the leading books for justice in the world. اور پھر نیچے یہ اپنا یہ بات لکھتا ہے کہ I share these facts when people say Islam is incompatible with US values. کہ جب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ہماری ویلیوز سے انکمپیٹیبل ہے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ
یہ صورتحال ہے حقیقت میں. ایک وقت تھا کہ جب مدینہ کے یہودی، میں نے پہلے بتایا ہے، وہ عبرت کے لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، مدینہ کے یہودی کہ جن کی بکس میں یہ تھا کہ آخری رسول آئے گا اس سرزمین پر اور جو ایمان لائیں گے اس پر وہ بہترین امت ہوں گے، رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے، اور اس انتظار کے دوران اپنے علاقے کے کفار کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کر رہے ہو، ہمارا نبی آئے گا تو تم پر فتح پا لے گا، تمہیں مدینے سے نکال دے گا. آج کی دنیا پر اسے اپلائی کریں ہوشیاری کے لیے. یہ یہودی جو دوسروں کو دھمکیاں دے رہے تھے خود اتنے کرپٹ ہو گئے کہ جن کو دھمکیاں دیتے تھے وہ ان سے کم لیول کے کرپٹ تھے، اور کم از کم ان کے پاس کچھ ایسی ویلیوز تھی کہ جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے ویلکم کیا رسول اللہ کو. یہ یہودی رسول اللہ کی جان کے دشمن بن گئے. کیوں ہوا؟ یہ ان بے دینوں سے بھی زیادہ کرپٹ ہو گئے تھے دین کے نام پر. آج آپ دیکھ لیں مسلمان سوسائٹی، اس میں زیادہ کرپشن ہے ویسٹرن کنٹریز سے. مثلا وہ جو سو کالڈ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے، اس نے اس دفعہ جو بیانیہ صادر کیا ہے اس میں اس نے پاکستان کو کرپشن میں 3 درجات اور بلند فرما دیا. ہم کہتے ہیں چلو کچھ گھپلا کیا ہوگا انہوں نے، لیکن ان سے زیادہ گھپلا ہم نے خود کیا ہوا. ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں کتنا جھوٹ، کتنی بے ایمانی، ایک دوسرے کا مال کھا جانا غلط طریقوں سے. اتنے زیادہ انوالو ہیں. مغرب والوں کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ آ گیا ہے. ہمیں دنیا میں رہنے کا، دنیا اچھی کیسے ہونی ہے، اچھی کیسے گزاریں گے، اس کا ڈھنگ بھی نہیں آیا ابھی تک. ہم نے دین اسلام سے، ہماری اکثریت نے دین اسلام سے زندگی کے لیے رہنمائی لینے کی جگہ، قرآن سے رہنمائی لینے کی جگہ، ہم نے دین کو اپنی آرزوؤں کا مجموعہ سمجھا ہوا ہے. دین ہمیں بخشواتا ہے، اس پر ہم مائل ہیں. دین ہمیں بخشوائے گا، اس پر مائل نہیں ہے کہ دین سے رہنمائی لیں. جس کے بارے میں غیر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے بہترین کتاب ہے کہ جو انسانوں کو جسٹس کی طرف لے کے جاتی ہے. اور میں اور آپ جس کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، ان کے بارے میں تو کہا گیا ان کو لوگوں نے مارا اس لیے کہ ان کی عدالت برداشت نہیں ہو رہی تھی ان سے. علی علیہ السلام کا عدل برداشت نہیں ہو رہا تھا لوگوں سے. قتل فی المحراب لشدت عدلہ. کچھ لوگ عہدے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بڑی شخصیات ہیں، علی نہیں دے رہے ان کو، دشمنی مول لے رہے. آج کل کی سیاست بالکل اس کی اجازت نہیں دیتی. پھر ایک بندے کے بارے میں لوگ انہیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنی خلافت مضبوط کر لیں پھر اس کو چھیڑیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اپنی اس جو قانون انہیں وراثت میں ملا ہے رسول اللہ سے، جس کے وہ وارث ہیں، جس کی حفاظت ان کے ذمے ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. میں اور آپ اپنا پہلا امام ان کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمارا کون امام ہے؟ ڈیسیجنز لینے میں، جب ہم ڈیسیجن لیتے ہیں اپنے کسی کاروباری معاملے میں، زندگی کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، اس میں ہمارا امام کون ہوتا ہے؟ آیا اس میں بھی امام علی ہے ہمارے؟ اس میں بھی ہمارا امام قرآن مجید ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا. میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. تو یہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے، قرآن مجید کی رائے یہ ہے، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلے کیجئے اور ہوائے نفس کے پیچھے مت چلنا. اگر چلو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی، حق سے ہٹا دے گی. اور پھر یہ یاد رکھ کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے. کس وجہ سے؟ جو ان کو حساب کا دن بھول گیا تھا.
حساب کا دن بھولے تو ہی تو خرابی کی، تو ہی تو غلط فیصلہ کیا، تو خدا نہیں چھوڑے گا۔ بس اضلال یعنی دوسرے کو راستے سے ہٹانا، قرآن میں کیا بتایا گیا؟ شیطان کرتا ہے، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ ہوائے نفس کرتی ہے۔ یہ ایک معنی اضلال کا۔ دوسرا معنی، اس کو محفوظ کریں ذہن میں، دوسرا معنی ہے اللہ کا انسان کو گمراہ کر دینا۔ جیسے میں نے عرض کیا، یضل بہ من یشاء، اسی کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یضل یعنی گمراہ کرنا، راستے سے ہٹا دینا۔ وَيَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، اور اسی کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ اب یہ چاہت، اللہ کی چاہت جسے مشیت بھی کہا جاتا ہے، یہ آیا کسی قاعدے قانون کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یا اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں جسے چاہوں ہدایت دے دوں اور جسے چاہوں گمراہ کر دوں؟ کون سا معنی مراد ہے؟ توجہ فرمائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھیے گا اچھی طرح توجہ کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس طرح خلق کیا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ اس طرح کی ہے، اس کو بنایا اس طرح کہ جب وہ کسی راستے کو اختیار کرتا ہے اپنے اختیار سے، وہ راستہ اچھا ہو یا برا ہو کوئی فرق نہیں، جب انسان کسی بھی راستے کو اختیار کرتا ہے اور اس پر چلنے لگتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت اس راستے سے مانوس ہو جاتی ہے، عادی ہو جاتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی یوں ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ، اکثریت ایسی ہوگی جو ڈرائیونگ جانتے ہیں، اگر آپ یاد کریں کہ جب پہلے دن آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے، فرسٹ ٹائم، مجھے یاد ہے کہ مثلا جب فرسٹ ٹائم مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا اور ساتھ وہ ہمارا ڈرائیور تھا جس نے مجھے سکھانا تھا، تو مجھ سے کلچ کے اوپر سے میں پاؤں اٹھاتا تھا، گاڑی بند ہو جاتی تھی، بار بار گاڑی کا انجن آف ہو جاتا تھا، نہیں سمجھ آتی تھی کیسے چلانی۔ اگر گیئر چینج کرنا ہے گاڑی کا تو سامنے سے نظریں ہٹا کے گیئر کو دیکھنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب انسان ایک طرف دیکھتا ہے تو خود بخود سٹیئرنگ بھی اسی سائڈ پر انسان کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ لیکن پریکٹس جاری رہی، پھر ایک وقت کیا آتا ہے کہ انسان بات چیت کر رہا ہے بڑے نارملی، اور آٹومیٹیکلی اس کے ہاتھ، اس کا دماغ گویا کہ آٹو پائلٹ پہ ہو گیا، اس کو پتہ چلا کب دوسرا گیئر ہونا چاہیے، کب تیسرا گیئر ہونا چاہیے، کب چوتھا گیئر چینج کرنا ہے، خود بخود کر رہا ہے وہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کوشش کرنے سے، اس راستے پہ چلنے سے اس سے مانوس ہو گیا۔ یاد رکھیے، اچھائی کا راستہ ہو یا برائی کا راستہ ہو، دونوں پر جب انسان چلتا ہے، شروع میں اسے انس نہیں ہوتا، لیکن جب چلتا رہتا ہے مانوس ہو جاتا ہے۔ اس کو اس انداز میں بھی کہا گیا کہ ایک نیکی اگلی نیکی کو آسان کر دیتی ہے، اور دوسری نیکی تیسری کو آسان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک گناہ دوبارہ اس گناہ کے کرنے کو آسان کر دیتا ہے، پہلی دفعہ مشکل تھا۔ اللہ نے انسان کو اس طرح سے بنایا۔ ایک بندہ مثلا وہ فجر کی نماز کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں ساری نمازیں باقی پڑھ سکتا ہوں، فجر کے ٹائم میں نہیں اٹھ سکتا، ممکن ہی نہیں، اسے باور ہے، لیکن پھر وہ ارادہ کرے کہ میں نے صبح مثلا فجر کی نماز حتماً پڑھنی ہے،
اپنی والدہ سے کہے، والد سے کہے، بھائی سے کہے کہ آپ نے مجھے چاہے گھسیٹ کرو بستر سے نکالنا ہے، مجھے نماز پڑھوانی ہے آپ، ٹھیک ہے؟ اب بالآخر مثلا اس کو پہلے دن بستر سے گھسیٹ کے باہر نکالا جائے اور کہا جائے جب تک تو نماز نہیں پڑھے گا تیرے اوپر پانی پھینکیں گے مثلا، بالآخر جب مجبور ہو جائے، کوئی چارہ نہ ہو، تو وہ اٹھے اور وضو کرے اور نماز پڑھ لے. بہت سخت تھا پہلے دن اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ دوسرا دن آ گیا، سخت لگے گا اس کو، لیکن نسبتاً پہلے دن سے کچھ، چونکہ ایک دفعہ چکھ چکا ذائقہ اس کا، اس تکلیف سے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کرتا رہے، اس کو ارادہ پختہ رکھے، کرتا رہے، تو کچھ عرصے کے بعد یہ کیفیت نہیں رہے گی، اٹھ جائے گا. اور اگر اس پر پکا رہے تو وہ انسان جس کو فجر میں اٹھنے سے، میں اپنے لفظ استعمال کروں کہ جس کو فجر میں اٹھنے میں موت نظر آتی تھی، اب اگر کسی دن وہ سوتا رہ گیا، اب اس سے موت لگتی. جو کسی نیک کام کرنے کو اپنے وجود کا حصہ بنا چکے ہوتے ہیں، ان سے جب وہ رہ جاتا ہے، فرض کریں وہ واجب بھی نہ ہو، ایک بندہ ہے مثلا وہ پکا مثلا فرض کریں تہجد پڑھتا ہے یا جماعت میں شرکت کرتا ہے، یہ ظاہر بات ہے جو اس کا عادی ہو وہ اس کو فیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے چکھا نہ ہو اس کو ظاہر بات ہے اس طرح فیلنگ نہیں ہوگی، اس لیے مختلف مثالیں دے رہا ہوں. وہ مستحب کام جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا، وہ چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے اس نے کسی کو، اتنی اس کو ملامت ہوتی ہے جتنی شاید ایک آدمی مجرم کو بندہ مار کے نہ ہو. وہ بندہ قتل کر کے اسے کچھ نہیں ہوتا، اس کو ایک اپنا مستحب جو روٹین میں جو کیا کرتا تھا وہ چھوٹنے سے اس کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ خداوند عالم نے انسان کو اس طرح بنایا ہے، اور قرآن نے مختلف آیات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ اللیل آخری پارے میں، وہاں پہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ شخص کے جو خدا کے راستے میں عطا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے آسانی کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. لیکن وہ جو عطا نہیں کرتا، بخل کرتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، خدا کی باتیں ماننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس خود ہی بہت ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور اللہ کی طرف سے آنے والی اچھی باتوں کو جھٹلاتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وہاں پہ کیا تھا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ. نُيَسِّرُ یسرنا، آسان کرنا. وہاں پہ فرمایا کہ ہم آسان، بہت جلد آسان کر دیں گے، آسانی کا راستہ یعنی جنت کا راستہ. اور اس کے لیے جس نے الٹا راستہ، اس کے لیے بھی ہم آسان کر دیں گے، لیکن کیا؟ للعسرا. وہ جو مشکلات کی جگہ ہے جہنم، ادھر کا راستہ اس کو آسان کر دیں گے. یہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، اس کو پریکٹس ہو جائے گی، اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا. اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چلتے 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 ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، مور لگا دی ہے. اس سٹیج پر بندہ خود پہنچتا ہے جب وہ انسان سے درندے میں چینج ہو جاتا ہے گناہ کر کر. یہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی تاثیر ہوتی ہے. دیکھیے جس طرح انسان کے بدن پر بیماری اگر عارض ہو اور وہ اس کا علاج نہ کرے تو اللہ نے قانون کیا بنایا ہوا ہے؟ بیماری بڑھے گی، بیماری کا فوراً علاج کرنا چاہیے. بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی، اور ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ جب ڈاکٹر کہے گا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. علاج ہو سکتا تھا پہلے، لیکن اب آپ کی بیماری اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. جیسے مثلا آج کل کی جو میڈیکل سائنس ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاص سٹیج کے بعد مثلا کینسر کا علاج نہیں ہوتا. مثال دے رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد کینسر کا علاج آ جائے، لیکن مثال دے رہا ہوں کہ اگر پہلے پکڑا جاتا کینسر تو علاج ہو سکتا تھا، لیکن اب نہیں ہو سکتا. یہ قوانین بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات.
لیکن اس سٹیج پر انسان علاج نہ کرنے کی وجہ سے خود پہنچتا ہے. گناہ بھی ایسے ہیں، ایک سٹیج پر جا کر انسان کے قلب کو ڈیڈ کر دیتے ہیں، وہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے. ہدایت کی بات اسے اچھی تو کیا، اسے بری لگتی ہے، دشمنی ہوتی ہے اس کا سانس گھٹتا ہے کسی اچھی محفل میں بیٹھتے ہوئے. اگر بری محفل کی انویٹیشن ہو تو وہ دوسرے ملک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اچھی محفل کی انویٹیشن ہو تو مثلا 2 گھر چھوڑ کے بھی اگر مثلا وہ جگہ ہو تو وہاں پر جانا اس کو مصیبت لگتا ہے، نہیں جاتا وہاں پر. اس کیفیت میں انسان اپنے اعمال سے ریپیٹ کر کر کے، یہ اعمال انسان پر اثر ڈالتے ہیں. ائمہ اطہار نے ہمارے احادیث کے ذریعے اس کو سمجھایا، مثالوں کے ذریعے سے. ایک مثال یہ دی کہ ہر انسان کے دل پر 2 نقطے ہوتے ہیں، ایک سفید ہوتا ہے، ایک سیاہ ہوتا ہے. اگر انسان نیک کام کرتا ہے وہ سفید نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے انسان، وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کے سارے قلب کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور اس کا سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان گناہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے رزلٹ کی وجہ سے. اور وہ پھیلتے ایک دن آتا ہے کہ جب پورے قلب کو وہ سیاہ کر دیتا ہے، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. گویا کہ وہ سٹیج آ جاتی جسے قرآن مثلا فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مور لگا، سیل کر دیا، بند ہو گئے، ان میں ہدایت اب نہیں جائے گی. یہ قانون کیونکہ خدا نے بنایا ہے، ورنہ بندہ پہنچتا خود ہے اس سٹیج پر، نہ کہ اللہ زبردستی کر دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ جو خدا کا بندے کو گمراہ کرنا مراد ہے، اس کا معنی کیا، معنی سمجھیے. چونکہ لفظ وہ استعمال کیے قرآن نے اس لیے ہم ترجمہ وہ کرتے ہیں، ورنہ خدا ظلماً کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اگر خدا نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا تو اس کے نمائندے کیوں اتنی مصیبتیں اٹھاتے اور وہ کہتا صبر کرو، مصیبتیں برداشت کرو، لیکن میرا پیغام پہنچاؤ لوگوں کو. اللہ کو کوئی دشمنی تھی؟ اگر اس نے خود گمراہ کرنا تھا لوگوں کو تو پھر مثلا رسول اللہ، ان سے پہلے انبیاء، رسول اللہ کے بعد مثلا ائمہ اطہار، کیوں اللہ کے پیغام پہنچانے والے اتنی مصیبتیں اور سختیاں برداشت کرتے، حالانکہ وہ اللہ کو سب سے پیارے تھے. لیکن اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو اس دین پہنچانے کے راستے میں اور اس دین بچانے کے راستے میں انہوں نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا؟ سرکشوں سے اور ہٹ دھرم لوگوں سے اور ان کے بے وقوف فالورز سے، جو بے وقوفی میں ان کو اپنا لیڈر بنا کے ان کے خلاف ڈٹ جاتے تھے میدانوں میں آ کر. کیا کچھ انہوں نے، لہذا اللہ، توجہ فرمائے، اللہ جب کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، مراد کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ جب وہ کسی اچھے یا برے راستے کو اختیار کرتا ہے تو رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ اس پر جم جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، اور وہ کام اس کی عادت یا طبیعت ثانیہ، اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. برے راستے کے انتخاب کے نتیجے میں انسان کی گمراہی بڑھتی ہے. یہ سارا سیٹ اپ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا خدا نے فرمایا یہ راستہ جہنم کا ہے، انتخاب تو نے خود کرنا ہے. اگر تو، توجہ فرمائے، اگر تو اس غلط راستے کا انتخاب کرے گا تو میں تجھے غلط جگہ پہ لے جا کر چھوڑوں گا، نتیجہ نہیں بدل سکتا. انسان کے اپنے غلط اختیار کے نتیجے میں جب انسان غلط سائٹ پہ جاتا ہے، چونکہ یہ قانون بنانے والا اللہ ہے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو گمراہ کر دیا. گمراہ کر دیا کیا مطلب؟ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے تحت اب یہ اس طرف حرکت کر رہا ہے. اس راستے کے اینڈ پر اس کو جہنم ملے گی، اس راستے کے اینڈ پر اس کو عذاب ملے گا. بس یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا، ابھی آپ کو مثالیں دوں گا اور واضح ہو جائے گا.
آیات قرآن سے مثال دوں گا اور بات واضح ہو جائے گی. یہ انسان کے اپنے غلط اختیار کے نتیجے میں ہوتا ہے, اور خدا نے بس یہ کہا ہوتا ہے کرے گا تو, نتیجے کو تو نہیں بدل سکتا. انتخاب تو اپنی مرضی سے کرے گا راستے کا, اس راستے کے نتیجے کو تو بدل نہیں سکتا, پھر تو وہی پہنچے گا. یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے, اس کو تو نہیں بدل سکتا. توجہ فرمائیں. سورہ صف کی آیت نمبر 5, یہ میننگ بیان کروں کہ اللہ کا گمراہ کر دینا, اس سے کیا مراد ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو, کیوں مجھے تکلیفیں دیتے ہو, کیوں مجھے اذیت کرتے ہو, جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول, کتنے معجزے دیکھ چکے ہو, جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پھر مجھے کیوں تنگ کر رہے. اب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے فَلَمَّا زَاغُوا, زاغو جب وہ خود ٹیڑے ہو گئے اپنی حرکتوں سے, ازاغ اللہ قلوبہم, تو اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یعنی وہ جو خدا کا قانون ہے ازلی خلقت انسان میں رکھا ہوا ہے کہ اگر تو ٹیڑھا ہوگا تو یہ نظام تجھے ٹیڑھا ہونے میں ہیلپ کرے گا. ایسا نہیں کہ تجھے ٹیڑھا نہ ہونے دے, روک لے, یہی تو تیری آزمائش ہے. اگر کوئی چھری اگر کوئی تلوار چلائے حق کے دفاع میں تو بھی تلوار کاٹے گی اگلے کی گردن, اور اگر کوئی تلوار چلائے کسی نبی کو قتل کرنے میں تب بھی تلوار اپنا کام کرے گی. اللہ کا بنایا ہوا نظام, اس کے جو ذمے لگا ہے, جس چیز کے جو ذمے ہے وہ اپنا کام کرے گی, چاہے وہ تلوار چلے کسی ظالم کی گردن پر, اور چاہے تو تلوار کو جا کے چلا دے امام حسین کی گردن پر. وہ خدا کے حکم کی پابند ہے, وہ اپنا کام کرے گی. لیکن جو اپنے اختیار سے یہ کام کر رہا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, جو اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا ہے, یہ نظام رکاوٹ نہیں بنے گا اللہ کا بنایا ہوا, یہ ساری چیزیں کوآپریٹ کریں گی, یہ پابند ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آکسیجن اس کو تو سانس لینے میں ہیلپ کرے جو اللہ کی بات مان رہا ہے, اور اس کا سانس ہی بند ہو جائے جو اللہ کی بات نہیں مانتا. نہیں, دونوں کے لیے, جب تک یہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے, دونوں کے لیے. بس کیا فرما رہا ہے اللہ, فَلَمَّا زَاغُوا, جب وہ بنی اسرائیل خود ٹیڑھے ہوئے, دیکھ رہے ہیں اللہ کا نبی ہے لیکن پھر بھی اس کو تنگ کر رہے ہیں, یہ خود ٹیڑھا پن ہے. ازاغ اللہ قلوبہم, تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ معنی ہے اللہ کے گمراہ کرنے کا سبب انسان خود ہوتا ہے, اپنے ارادے سے اس قانون کی زد میں آتا ہے جو اللہ نے بتایا. توجہ فرمائیں. اب دیکھیے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اب دیکھیے کیوں کر دیا اللہ نے ایسا, اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون, اور وہ کیا ہے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. فاسق کیسے کہتے ہیں, حدود سے تجاوز کرنے والا, بات نہ ماننے والا. اگر تیرا انتخاب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے حد بتا دی, اسے تو کراس نہیں کر, تو کہتا نہیں مجھے تو مزہ آتا ہے, میں نے تو کرنی ہے. اب تو جان لے کہ یہ جو تو نے اختیار کیا راستہ, اب خدا کی ہدایت تجھے فائدہ نہیں دے گی. وہ تب تجھے فائدہ دے گی جب وہ تجھے کہہ رہا ہے تو کراس. اس کی ہدایت کیا تھی, اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا. تو کہتا میں نے نہیں ماننی, اس فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. توجہ فرما رہے. اب ذرا غور کیجئے گا, دماغوں کو ذرا پیچھے لے کے جائیں. میں نے دوسرا اور تیسرا معنی ہدایت کا کیا بتایا تھا. دوسرا معنی ہدایت کا وہ جو انبیاء لے کر آتے ہیں راستہ دکھانا, اور تیسرا اس راستے پہ چلنا. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا, یہ تیسرا معنی. ان کو اللہ نہیں چلنے دیتا اس راستے پر. کیوں؟ انہوں نے خود اختیار کیا غلط راستہ. یہ نہیں چاہ رہا اس ہدایت پر چلنا, راستہ دیکھ چکا ہے, نبی سے سن چکا ہے, قرآن سے سن چکا ہے, لیکن یہ نہیں چاہ رہا. جب یہ نہیں چاہ رہا
تو جو تو خود چاہ رہا ہے نا اللہ تجھے اسی پہ چلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تجھے اسی راستے پر چلنے میں تیرے ساتھ تعاون کرے گا, اس لیے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو اگر آپ قرآن کی آیات دیکھیں, بعض جگہوں پر اللہ نے اوورال یہ کہا ہے کہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, لیکن دیگر بہت ساری جگہوں پر اللہ نے خود بتایا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں, یہ میں کن کو کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے, یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 تھی, اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں, یہ مومنوں کے بارے میں بات ماننے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا, جو اس کی طرف آنا چاہے. توجہ فرمائیں, سورۃ البقرہ آیت نمبر 26, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت ساروں کو اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے, بہت سو کو اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. پھر خود بتایا وما یضل بہ الا الفاسقین, اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہوں, یہ میں نہیں کرتا مگر فاسقوں کو, یعنی ان کا فسق سبب ہے, سبب ان کی اپنی خرابی ہے جس سے وہ میرے اس قانون کی زد میں آتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا, یعنی وہ ظلم اختیار کرتے ہیں تو خدا کا قانون, خدا کے قانون کی زد میں آتے ہیں, اس راستے پہ چل پڑتے ہیں. اختیار انسان کا اپنا ہے. اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 مشہور و معروف, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, ان لوگوں کی مثال جن کو تورات تھمائی گئی تھی یا تورات جن کو دی گئی تھی کہ اس کو اٹھا لو پکڑ لو, پھر انہوں نے نہیں اٹھائی. ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر قیمتی علوم کی کتابیں لاد دی جائیں, لیکن گدھے کو کیا پتہ. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. توجہ فرمائیں, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. سمجھیے گا یہاں پر بھی تیسرا معنی ہے ہدایت کا. کون سی ہدایت نہیں کرتا؟ تورات تو دی ہے تمہیں, راستہ دکھا دیا تمہیں, نبی بھیج دیا, موسیٰ کو بھیج دیا, موسیٰ نے تمہیں تورات پہنچا دی, دوسرا معنی ہدایت کو تمہیں کر دیا. اب تمہیں جن کو دی گئی تھی انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا تورات کے ساتھ؟ اگر تم نے اس تورات سے ہدایت لے کر اس راستے پر چلنے والی تمہارا دل نہیں چاہا, تم اور چکروں میں پڑ گئے, تو اللہ بھی اس ظالم قوم کی ہدایت, یعنی ان کو پھر اب جس طرف اللہ نے کہا تھا یہاں سے لو ہدایت سے فالو کرو, تمہارا موڈ ہی نہیں بن رہا اس کا, تم لفٹ ہی نہیں کروا رہے اس کو, تو تم وہ اب یہاں پہ ظلم سے مراد یہ والا ظلم ہے جہاں سے خدا کہہ رہا ہے یہاں سے لو ہدایت اور اسے فالو کرو, کہ وہاں سے نہیں لیتے. یا یہ ظلم, ظالموں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. توجہ فرما رہے ہیں. بس ان آیات کی روشنی میں یہ قانون خداوند عالم کا سامنے آتا ہے, یہ سنت الہی. قرآن ان قوانین کو کیا نام دیتا ہے؟ سنن الہی, جن کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تو اللہ کے قانون میں نہ کبھی کوئی تبدیلی پائے گا نہ کبھی کوئی تحویل. ایک ہے تبدیل, ایک ہے تحویل. تبدیل اور تحویل میں کیا فرق ہے؟ تبدیل پوری چیز کو بدل دینا, پوری چیز کو ہٹا دو, کوئی نئی چیز لے آؤ, اسے کہتے ہیں تبدیل. تحویل کسے کہتے ہیں؟ اسی موجودہ چیز کے اندر کوئی چینج کر دو. اللہ کا قانون اٹل ہے. اگر تو غلط راستے کی طرف راغب ہے تو پھر یاد رکھ تجھے تیسری توفیق, تیسری جو ہدایت کا معنی ہے وہ تجھے نہیں ملے گی. اور انہی لوگوں کی اسی رویے کی وجہ سے رسول اللہ کو قرآن مجید نے, یعنی اللہ نے بارہا فرمایا اے رسول آپ خود کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے چل چل کے, کہ یہ کیوں آپ کی بات نہیں مانتے اور کیوں ایمان نہیں لاتے, چھوڑ دیں ان کو. وَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اے رسول جو اس کو جھٹلا رہا اس کو اور مجھے چھوڑ دے, آپ بیچ سے نکل جائیں. دنیا کے کائنات کے سب سے زیادہ تڑپ والے مربی کو اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ اس کو اور مجھے چھوڑ دو, بیچ سے نکل جاؤ. وَذَرْنِي, چھوڑ دیجئے مجھے, وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اور اس کو کہ جو جھٹلا رہا ہے اس قرآن کو, آپ بیچ سے نکل جائیں.
سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو ایسے گھیروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جن کا دل ہی نہیں راغب ہو رہا اس ہدایت کی طرف آنے کو، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اس قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اے رسول کہ یہ مومن بنے، چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے ذمے نہیں لگایا گیا، لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت تیرے ذمے نہیں ہے۔ کیا کون سی ہدایت؟ وہ پہلی والی تو ہے ذمے، بلاغ مبین والی، وہ ہے ذمے۔ یہ جو راستے پر چلنا ہے، لیس علیک ھداھم، اے رسول ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، اور وہ کسے چاہتا ہے میں نے عرض کر دیا، ظالموں، فاسقوں، جن کے رویے غلط ہو، جو غلط راستے خود انتخاب کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کا وہ ازلی ارادہ جو ہے، وہ سنت الہی جو ہے، وہ ان کو کہتی ہے ٹھیک ہے جو تم نے خود چوز کیا ہے اسی پہ چلو۔ یہ راستہ ان کے لیے آسان ہوگا جو خود کوشش کریں، خود اس کی طرف آنا چاہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ معنی ہے اوورآل میں نے کس کا بیان کیا؟ گمراہی کا، ضلال کا۔ توجہ فرما رہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو مطالب بیان کیے گئے ذہن میں محفوظ رکھیں، اور آگے چل کر انشاءاللہ جہاں ریپیٹ ہوں گے ہم پھر وہاں پر فقط اشارہ کیا کریں گے۔ خداوند عالم قرآن مجید کو پڑھنے کی، تعلیمات محمد و آل محمد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور سنجیدہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ درس کا ٹائم ختم ہے، تھوڑا سا ٹائم 15 منٹ سوال و جواب کا ہے۔ جب درس ختم ہو تو ویسے درس کے دوران بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی، لیکن جو اٹھ کے جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ سوالات بسم اللہ جی۔ کس میں؟ جی میں نہیں پہنچا ابھی، ڈیٹیلڈ ہے، تھوڑا سا مہلت دے دیں، 2 ہفتے کا اور ادھار کر لیں، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ میں نے ظالین کا معنی بیان کیا، آیت ابھی کھڑی ہے وہیں پر، الذین انعمت علیہم، ان کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، اور المغضوب علیہم اور الضالین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا پھل دے گا، چونکہ انہوں نے میرے خیال میں 1.5-2 مہینے ہو گئے مجھ سے سوال کیا تو، اور ابھی تک ہم وہاں پر نہیں پہنچے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنے صبر کے بعد جب جو بولا جائے گا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ جی بسم اللہ، کوئی اور سوال ہے؟ جی یہی یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ 2 باتیں بنیادی ہیں، میں پہلے درس میں یہ کر چکا ہوں۔ 2 باتیں بنیادی ہیں یہودیوں کی گمراہی میں جن کو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب سے کٹ گئے تھے عوام۔ اب ہم دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے جڑے ہوئے اپنی کتاب سے۔ ایک، جب عوام نان سیریس دین کے بارے میں ہو گئی تو ایک اور طبقہ پیدا ہوا، قرآن نے بتایا ہوا۔ وہ کون سا طبقہ تھا؟ لوگوں کو شارٹ کٹ بتا کے جنت میں پہنچا کے پیسے کمانے والا طبقہ، نام نہاد علماء کا، ٹھیک ہے نا۔ جب جہاں پہ گڑ پھینکو وہاں مکھیاں خود ہی آ جاتی ہیں، ماحول بنانا ہوتا ہے، اس ماحول کے مطابق کی مخلوق خود پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو جب عوام غیر سنجیدہ ہو گئے تو یہ طبقہ خود ہی پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جس نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی اللہ کی کتاب کو اندر کیا لکھا ہوا، جو بتایا جا رہا ہے اسی پہ باور ہے ان کا۔ یہ قرآن نے بتایا، اسی پہلے سپارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آ جائے گا بڑے واضح الفاظ میں۔ تو عوام کتاب خدا سے کٹ گئی اور علماء کرپٹ ہو گئے، مال کھانے والے بن گئے، دین بتا کے اور دین پہ مال زیادہ تر تبھی ملتا ہے جب عوام کو خوش کیا جائے۔ خوش ہوتا ہے تو بندہ پیسے دیتا ہے، ناراض ہو کے تھوڑا پیسے دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ اتنے خراب ہوئے کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کہ جس کی نشانیاں بھی ان کو پتہ تھی، اس سے بھی ضد پہ اڑ گئے کہ ان افکار اور نظریات کے ساتھ ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے رسول کبھی بھی ابداً یہ یہود اور نصارہ یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کا نہ کر لیں. جو یہ دین خراب کر کے تحریف کر کے جس پہ یہ چل رہے ہیں، جب تک آپ اللہ کی اس ہدایت کو چھوڑ کر ادھر نہ آ جائیں تب تک میں اللہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ راضی نہیں ہوں گے آپ. لہذا ان کو راضی کرنے کا سوچے بھی مت. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہیے کہ یقیناً ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. قرآن بڑا بے تکلف ہے. اور اگر آپ نے اس علم کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے آپ، تو اللہ کی بارگاہ میں نہ آپ کا کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. رسول اللہ سے کتاب چھوڑ دیں، کرپٹ ہو چکے، اپنے دین میں تحریف کر چکے. تو یہ اسباب قرآن نے بتائے. کس لیے بتائے ہیں؟ تاکہ بعد میں آنے والے قرآن پڑھنے والے پتہ کریں کہ مثلا ہم بھی اسی ٹریک پہ نہ چل پڑیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہوں گا. جی بسم اللہ، سوال کر لیں. آج تک جتنے بھی انبیاء آئے، پچھلے انبیاء سے ایک جیسے حضور پاک کے متعلق تھا، جو پچھلی انبیاء، اور جب بھی آنا ہوتا تھا تو تب یہ بات جو میری سوال سے ہمارے باپ دادا تو ایسے نہیں کرتے. جی جی آباء و اجداد کو فالو کرنے والے مسئلے میں دیکھیں، یہ آباء و اجداد کو فالو کرنا، کیونکہ آباء و اجداد نے یہ کیا ہے اس لیے ہم فالو کریں گے. یہ قرآن قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو یوں ہی دیکھا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. قرآن کسے کہتا ہے؟ وہ کہ جو ہر عقل مند انسان بھی وہی کہے گا. عقل جو اندر انسان کے لگی وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ وہ جو کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے، ان کی دلیل کیا تھی. قرآن مجید اس کو پروموٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان آباء و اجداد میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے عالم شامل نہیں ہیں. اب یہودیوں کو جنہوں نے گمراہ کیا وہ عالم اپنے آپ کو کہتے تھے، اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، عالم تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن انسان کو ایک راستہ اپنے لیے قرآن یہ گائیڈ کرتا ہے کہ کھلا رکھنا چاہیے کہ دلیل اگر آ گئی ہے جس نے ثابت کر دیا کہ وہ بات غلط ہے تو دلیل کو فالو کرو. یہ نہ کہو کہ ہمارا اتنے بندے ہٹ ہو جائیں گے، اس سے ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہ کرو گے تو سمجھ لو تم بھی ہٹ ہو گئے، اس اللہ کے قانون کی زد میں آ جاؤ. قرآن بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے. اور یہ والا جو جواب ہے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلیں گے، یہ اللہ کے ہر نبی کو دیا گیا. یعنی اللہ کے نبیوں کو ناکام بنانے کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اور عوام جس کے پیچھے زیادہ چل پڑتے تھے، عوام ہوتے ہی ایسے، عوام یعنی عوام فکر عوام والی. قرآن مجید نے بتایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. اے رسول، آپ سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کو وہاں کے چودھری یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس روش پر پایا ہے اور ہم اسی پہ چلیں گے، تم جاؤ اپنا کام کرو. کسی رسول کو کوئی ایسا نہیں جس کو یہ جواب نہ ملا ہو. تو یہ تو پکا گمراہی والا جواب ہے. ٹھیک ہے. دلیل، عقل، توجہ فرما رہے ہیں.